أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ہے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور کہا ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی نہیں مانو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، جو بھی اچھائیاں تم کرتے چلے جاؤ گے اللہ رب العالمین رائے گا اور برباد کر دے گا، تمہاری نیکیاں تمہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اللہ رب العالمین اسی بندے سے محبت کرتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر اور جناب محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا جناب محمد رسول اللہ کی اتباع سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر کوئی آدمی نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے، وہ چاہے دن رات راز الاپے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، حقیقی معنوں میں وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا تصور کیا ہی نہیں جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ نے حدیث کے اندر اپنی اتباع اور اپنی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضروری ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه واستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر طاقت و قوت ہے، جتنی چھمتا ہے، اتنا تم کر لو۔ کسی چیز سے اگر روکو تو مکمل طور سے اس سے تم باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، بہت سارے بدعتی فرقے جنم لیں گے، اور جنم لیا بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کر دیا تھا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اے صحابہ تمہارے درمیان یا آنے والے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اس اختلاف کا حل یہی ہوگا کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ابو بکر کی سنت کو پکڑ لینا، عمر کی سنت کو پکڑ لینا، عثمان غنی کے اور علی مرتضیٰ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہاں پہ اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تم اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کرو گے، بدعت کے ڈگر پہ چلے جاؤ گے، وہ حضرت ابو بکر کو چھوڑو گے تو جھوٹوں کے راستے پہ چلے جاؤ گے، عمر کو چھوڑو گے تو ناانصافی کے راستے پہ چلے جاؤ گے، عثمان کو چھوڑو گے، علی کو چھوڑو گے تو بدعتوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ اگر اختلاف کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بدعتوں کو اپنے پاؤں تلے رودنا چاہتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اور آپ مضبوطی سے تام لیں۔ اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کام کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت قولی میں ہو، نہ فعلی میں ہو، نہ تقریری میں ہو، نبی کی سنت سے وہ کام ہٹ کر کے ہو، یہی شریعت کے نگاہ میں بدعت ہے۔ اور ایسے ہی بدعتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا ایاکم محدثات الامور، کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ثواب سمجھ کر کے ایجاد مت کرنا۔ شریعت کے اندر ہر وہ چیز جس کو آدمی ثواب سمجھ کر کے ایجاد کرتا ہے، داخل کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے، یہی چیز شریعت کی نگاہ میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ایسے بدعتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، کو ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ بدعتیوں کے بارے میں کلام نہیں کرتا کہ علماء نے اس تعلق سے کیا کہا، لیکن چند ایک اقوال میں نقل کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ سلف کے ہاں بدعت کو کتنا قبیح سمجھا جاتا تھا، کتنا گندا اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت ابلیس کے نزدیک سب
محبت کرنے والے کون ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کرنے والے کون ہیں؟ ہم نے کتنی بدعتوں کو شریعت کے اندر ایجاد کیا. سال کا کوئی ایسا مہینہ یا کوئی ایسا دن اور گھنٹہ نہیں ہے جہاں پہ بدعتوں پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، بدعتیں انجام نہ دی جا رہی ہو. ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو وہ بدعت ہے، گناہ سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گناہ آدمی کر لیتا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سزا نہ دے دے. لیکن ایک بدعتی جو بدعت کا کام انجام دیتا ہے، وہ بدعتی کے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ جو یہ کام میں کر رہا ہوں صحیح ہے اور اس پہ مجھے اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب ملے گا. جرأت، ہمت اور اس کی بہادری اور اسی طرح سے دلیری کے ساتھ وہ بدعت کو کرتا ہے. اسی بنا پہ بدعتیوں کے بارے میں کہا گیا کہ گنہگار آدمی کو توبہ کی توفیق تو مل جاتی ہے لیکن بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے بدعتیوں کا تذکرہ ہوا، کہا کہ حکمی فی اہل الکلامی، بدعتیوں کے بارے میں میرا یہ حکم ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان یضرب بالجرید والنعال، کہ ان کو چپل اور جوتے سے مارا جائے. ویطاف بہم بالقبائل والاشاعر، اور بدعتیوں کو جوتے اور چپل کا ہار پہنا کر کے قبیلوں، شہروں اور گلیوں چوراہوں پر گھمایا جائے اور اعلان کر دیا جائے ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ، یہ بدلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا، جو دان میں لپیٹ کر کے رکھ دیا اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو بسے پشت ڈال دیا اور دشمنان اسلام کی سنت کو لے کر کے امت میں اس کی ترویج و اشاعت کر رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا. ابن المبارک نے فرمایا ایاک ان تجلس صاحب بدعت، خبردار کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کسی بدعتی سے بات نہیں کرنا، بدعتیوں کو اپنی دعوت میں نہیں بلانا، بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، بدعتیوں کو اہل توحید کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دینا، ان سے کلام نہیں کرنا، اپنی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کے عقد و نکاح میں نہیں دینا، بدعتیوں سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا. تعلق وہ رکھے جو دین کا دائی ہو، جس کے دل کے اندر یہ ہو کہ ہو سکتا ہے میرے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. ایسے لوگوں کو شریعت کے اندر بدعتیوں سے کلام کی اجازت ہے اور عوام، جنتا اور جمہور کے لیے بدعتیوں سے اجتناب کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور انہی تمام بدعات میں سے رجب کی بے شمار بدعتیں ہیں. چند ایک بدعات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. رجب یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. رجب کے معنی ہوتے ہیں عزت و احترام کے. اس مہینے کو رجب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے کی بڑی عزت، تکریم اور احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا. اور یہ جو سال کو اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں بانٹا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اعلان کرتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے؟ 12 ہے. اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہ مہینوں کی گنتی کوئی 1400 سال پرانی گنتی نہیں ہے، 4000 سال پرانی گنتی نہیں ہے، 5000 سال پرانی گنتی نہیں ہے. جب سے یہ دھرتی اور آکاش ہے، یہ زمین و آسمان جب سے ہے، جب سے مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. اور سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں یہ تو سائنسدانوں کا دین ہے، یہ تو جو انگلش اور سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے سال کو 12 مہینوں میں بانٹ دیا. میرے پیاروں، آپ کو پتا ہونا چاہیے سال کے اندر جو 12 مہینے ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا. سال کے اندر 12 مہینے ہیں. اور ایک مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے پیارے رسول نے بتا دیا
کیا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا، 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے. پھر نبی سے سوال کیا گیا کہ مہینہ کتنے دن کا ہوتا؟ کہا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا، یعنی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو مہینے سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینہ یا تو 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا. یہ ہمیں اسلام نے دیا، اور 1400 سال پہلے نہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان پیدا کیا تب سے یہ گنتی ہے. اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ. رجب کے مہینوں میں بے شمار بدعات انجام دی جاتی ہیں. انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت رجبی عمرہ ہے. رجب کے مہینے میں اہل بدعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جب عمرہ کیا جاتا ہے اس عمرے کا ثواب دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے زیادہ ہے. اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ثواب نہیں بلکہ اس کو گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ رجبی جو عمرہ ہے اس کا ثبوت نہ تو قرآن سے ہے، اس کا ثبوت نہ تو نبی کی سنت سے ہے، اس کا ثبوت نہ تو ابو بکر عمر عثمان علی اور دیگر صحابہ کرام سے ہے. لہذا اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتے ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے ثواب نہیں، اسے گناہ ملے گا. کیونکہ رجب کے مہینے میں خصوصی طور سے عمرہ کرنے کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ نبی کی سنتوں میں ہے، نہ صحابہ کے فیصلوں میں ہے، نہ صحابہ کے فتاووں میں سے ہے. اس مسئلے کو لے کر کے صحابہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا. حضرت مجاہد بن جبر المکی اور حضرت عروہ ابن الزبیر دونوں مسجد نبوی میں آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر سے حضرت مجاہد اور عروہ نے پوچھا، دیکھا کہ لوگ چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. حضرت عروہ اور مجاہد بن جبر المکی نے کہا ابن عمر اس نماز کا کیا حکم ہے جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا انہا بدعہ، یہ نماز بدعت ہے جو جماعت کے ساتھ تہجد کی جماعت کے ساتھ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر سے وہیں پہ حضرت مجاہد نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ حضرت عمر نے بیان فرمایا 4 عمرے کیے. حضرت عمر سے پوچھا گیا کس مہینے میں آپ نے عمرہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 4 عمروں میں سے ایک عمرہ رجب کا مہینہ ہے، یعنی رجب کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ نے ایک عمرہ کیا. حالانکہ مجاہد کو اور عروہ کو اس مسئلے کے بارے میں جانکاری پہلے سے تھی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے ادباً اور احتراماً انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کا انکار نہیں کیا، اس پر رد نہیں کیا. اور مسئلے کا حوالہ مسئلے کو کن کی طرف پھیر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف. دونوں جاتے ہیں، اما عائشہ سے پوچھتے ہیں، اور اس وقت راوی ذکر کرتا ہے کہ اما عائشہ داتون مسواک وغیرہ کر رہی تھی. حضرت عروہ نے آواز دیا، اما عائشہ نے لبیک کہا. اس وقت حضرت عروہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا؟ اما عائشہ نے کہا ما تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا. اور کسی صحابی سے ثبوت نہیں ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی صحابی نے اس نیت سے عمرہ کیا ہو کہ اس مہینے میں عمرہ کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. تو رجب کے مہینے میں خصوصی عمرہ، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کچھ خاص فضیلت ہے، یہ نیت لے کر کے اگر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور شریعت کے اندر بدعتی کہلایا جائے گا. ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد ادا کی گئی. کتنے سال بعد؟ 100 سال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 480 سال کے بعد یہ نماز، جس کو بدعتی صلاۃ الرغائب کے نام سے یاد کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد پہلی بار بیت المقدس کے اندر ادا کی گئی، اور ایک اس طرح کی نماز لانے والے بدعتی اور جہمی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس نماز کو مقدس مسجد بیت المقدس کے اندر ادا کیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بدعت پھیلتی گئی، اور آج کا مسلمان، آج کا نبی سے محبت کا دعویٰ دم بھرنے والا آج اس کو سنت سمجھ کر کے کر رہا ہے، جو رجب کے مہینے میں جو پہلی جمعرات پڑتی ہے اس جمعرات کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ افطاری کرنے کے بعد عشاء اور مغرب کے بیچ جو وقفہ ہوتا ہے اسی درمیان میں یہ نماز، چاہے نماز ہزاری کہہ لیجئے یا صلاۃ الرغیبہ کہہ لیجئے، یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ ادا کرنے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے، ایک پاگل آدمی بھی اس کی کیفیت کو پڑھنے کے بعد کہہ بیٹھے گا یہ تو نماز نہیں، یہ تو ضرور کسی بدماش کا قول ہو سکتا ہے، یہ کسی بدماش کے آدمی کی سنت ہو سکتی۔ وہ کیا ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد 3 مرتبہ کیا کرے گا؟ سورۃ القدر پڑھے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اور اس کے بعد سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 بار پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے نماز کے اختتام کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب جو ہے صلاۃ و سلام گڑھ لیا ہے، وہ یہ ہے اللہم صلی علی نبینا محمد الامی، اس طرح کے درود و سلام 70 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایک اور مغفرت کی دعا ہے جو وہ بھی 70 بار لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آخر میں دعائیں کرتے ہیں، اور اس نماز کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 12 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ جان لیں، 12 رکعت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے، 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، 70 بار درود و شریف پڑھیں گے، 70 مرتبہ جو ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں گے، پھر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اور اس نماز کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو زندگی میں ایک بار یہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو یا بے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، سارے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ حج اتنا عظیم فریضہ ہے، حج کرنے کے بعد بھی آدمی کے بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور یہاں کہتے ہیں توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، صلاۃ الرغیبہ جو بدعتی نماز ہے اس نماز کو تم پڑھ لو، تمہارے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور ایک عقیدہ یہ بھی اس کے پیچھے ہے کہ جو صلاۃ الرغیبہ پڑھ لیتا ہے، صلاۃ الرغیبہ پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین کے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی قبر میں ہوگا اور اس کا ثواب قبر کے اندر آئے گا، خوبصورت تن بدن جسم ہوگا، خوش گفتار ہوگا، بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی، جب آدمی قبر سے اٹھے گا کہے گا تو کون ہے؟ تیرے سے اتنا حسین و جمیل میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے، اتنی خوشبو کبھی سونگھی نہیں ہے، تو کون ہے؟ وہ بتائے گا، وہ ثواب بتائے گا، میں وہی ثواب ہوں، صلاۃ الرغیبہ کا ثواب ہوں جو تو نے رجب میں جو نماز ادا کی تھی اسی نماز کا میں ثواب ہوں، میں تیرے ہر جگہ کام آؤں گا، یہاں بھی کام آؤں گا، قبر میں بھی کام آؤں گا، پل صراط پر کام آؤں گا، اور دیگر مقامات پہ جہاں مصیبت اور پریشانی ہوگی میں تیرے کام آؤں گا۔ یہ نماز تمام محدثین کا، سوائے غزالی کو چھوڑ کر کے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی حدیث ہے، نبی پر جھوٹی باندھی ہوئی یہ بات ہے، محدثین نے نکارا ہے اس کو، اور ابن الجوزی جس کے لوگ دم بھرتے ہیں ابن الجوزی کا، ابن الجوزی نے اس حدیث کو اپنی کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر، جہاں پہ ابن الجوزی نے موضوع روایتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پہ ہزاری نماز کا یا صلاۃ الرغیبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حدیث کو شاید پڑھنے کے بعد یا علامہ نووی رحمہ اللہ نے